السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. تو میرے بہنوں اور بھائیوں، کیسے ہیں آپ؟ سب سے پہلے آپ کو میرا ٹائٹل دیکھ کے، میری ویڈیو کا ٹائٹل دیکھ کے یہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ویڈیو کس بارے میں. تو ناظرین، ویڈیو جو ہے نا بہت خطرناک ہونے جا رہی ہے. اس لیے اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں، اور بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ جائیں، کیونکہ ویڈیو بہت خطرناک ہونے جا رہی ہے. صحیح ہے نا؟ سمجھ رہے ہو نا؟ سمجھ رہے ہو؟ تو بھائیوں، اب ہم آتے ہیں اپنی اسٹوری کی طرف. کیوں نہ اب اسٹوری کی طرف آ جائے. چلیں ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو اسٹوری ہے نا، یہ ہے میرا ایک دوست ہے، اس کے دور کے رشتہ دار ہیں. یہ ان کی کہانی، ان کی اسٹوری ہے. اوکے. اب بات دراصل یہ ہے کہ وہ جو میرے دوست کے رشتہ دار تھے، وہ کرتے تھے، ان کی ایک جاب تھی جو کہ حیدرآباد میں تھی، بلکہ ان کی جو رہائش تھی وہ تھی گلگت میں، اور ان کی جاب جو تھی نا وہ تھی وہاں پر حیدرآباد میں. اب ہوا یہ کہ ان کی فوتگی ہو گئی تھی. وہ فوت ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. اب وہاں پر ان کا تو اپنا کوئی تھا نہیں کہ وہ ان کو لے کر آتا، یا کوئی ان کو بتاتا، یا ان کو لے کر آتا. وہاں پہ کوئی ایسا بندہ نہیں تھا. تو اب وہاں پر جو کچھ بندے تھے، ان کے ساتھ جو ورکرز تھے، جو کام کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم ان کو ان کے گھر لے جائیں. ان کے گھر والے سنیں گے تو وہ پریشان زیادہ ہو جائیں گے. کیوں نہ اب ایسا کیا جائے کہ ان کو ہم لے جاتے ہیں ان کے گھر. انہوں نے سوچا کہ ایک تو عیادت بھی ہو جائے گی. تو آپ نے غور نہیں کیا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عیادت تو مریض کی ہوتی ہے. نہیں یار، وہ تو فوت ہو چکے. مریض کی عیادت ہوتی ہے، عیادت نہیں. ہاں، ضیافت بھی نہیں. ضیافت تو دعوت ہوتی ہے. نہیں، ہاں، تعزیت. تو انہوں نے سوچا ان کی تعزیت بھی کر لیں گے. بلبلے دیکھ کے آ رہا ہوں، لگ رہا ہے آج ایسے ہی لگ رہا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ ان کی تعزیت بھی کر لیں گے. صحیح ہے. اب تعزیت جو انہوں نے کہا کہ ایک طرح سے تعزیت بھی ہو جائے گی، اور ورکرز ہیں، یعنی ان کے آفس کی ورکرز ہیں، ان کی بھی وہ بھی تعزیت کر لیں گے، اور دوسرے جو ان کے باس تھے، جو کہہ لیں کہ ان کے آفس مینیجر تھے، وہ بھی تعزیت کر لیں گے. تو اس طرح انہیں گاڑی میں لے جایا گیا، اور تقریباً 3-4 بندے تھے اس میں جو ان کے ساتھ گئے. اب ہوا یہ کہ اب جب رات زیادہ ہو گئی تو انہوں نے سوچا کیوں نہ تھوڑا ریسٹ کر لیا جائے، کیونکہ راستہ تو بہت لمبا ہے. کیوں نہ ریسٹ کر لیا جائے. اب ہوا یہ کہ ریسٹ کرنے کا جب انہوں نے کہا تو ایک بات یہ آئی کہ اگر ہم ریسٹ کرتے بھی ہیں تو یہ جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو رکھیں گے کہاں پہ؟ یہ سوال پیدا ہوا، اس کو رکھیں گے کہاں پہ؟ سب نے کہا ہاں یار بات تو ٹھیک ہے، کہاں رکھیں گے؟ اگر ہوٹل میں رکھتے ہیں تو ظاہر ہے وہ لوگ کہیں گے، ہوٹل والے جو ہوں گے وہ کہیں گے یہ چکر کیا ہے، پولیس کو فون کریں گے، ڈیڈ باڈی ہے کہ لے کر آئے ہیں، کوئی چکر لگ رہا ہے، کیا مسئلہ ہے، سمجھ نہیں آ رہا. تو اب انہوں نے ایک مشورہ دیا، کسی عقل مند انسان نے ایک مشورہ یہ دیا کہ کیوں نہ ہم ایسا کر لیں کہ جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو مسجد میں رکھ دیتے ہیں، جو مسجد قریب ہے، اور ہم ہوٹل میں تھوڑا ریسٹ ہو جائے گا، تھوڑا ریسٹ کر لیتے ہیں. کیوں نہ ایسا کر لیا جائے. صبح فجر کی نماز پڑھتے ہی مسجد میں ہم فجر کی نماز پڑھیں گے، اور لیتے ہی پھر ہم وہاں سے روانہ ہو جائیں گے. اب یہ بات جو تھی یہ ڈیسائیڈ ہوئی سب کے درمیان. سب نے کہا چلو ٹھیک ہے ایسا کر لیتے ہیں. اب ہوا یہ کہ جو ڈیتھ باڈی تھی اس کو رکھ دیا گیا وہاں پر مسجد میں، اور یہ لوگ چلے گئے وہاں پہ. انہوں نے ہوٹل میں جا کے وہاں ریسٹ کیا، تھوڑا آرام کیا. اب یہ چلے گئے ہوٹل میں. اب ہوا یہ کہ دوسری طرف جہاں پہ انہوں نے ڈیڈ باڈی رکھی تھی وہاں پر ایک بندہ کہیں سے گھومتا پھرتا ہوا، وہ بھی بیچارہ تھکا ہوا ہوگا. تو اس نے بھی سوچا ہوگا میں مسجد میں آرام کر لوں گا. اس کا بھی گھر دور ہوگا، اپنے گھر کہیں جا رہا ہوگا. تو وہ بھی مسجد میں آ کے اس نے کہا میں آرام کر لیتا ہوں، تھوڑا سا فجر کے ٹائم نماز پڑھوں گا اور روانہ ہو جاؤں گا. اس کو تو نہیں پتہ تھا یہاں پہ ڈیڈ باڈی ہے. اب وہ آیا، آرام سے چلتا ہوا آیا،
اور جا کے ڈیڈ باڈی کے ساتھ لیٹ گیا. اور جہاں تک مجھے پتہ چلا ہے تو اس نے یہ کہا اس سے کہ بھائی تھوڑی سی ذرا چادر دینا میں بھی اٹھ لوں, یعنی ڈیڈ باڈی سے یہ کہا اس نے. تو اب ہوا یہ کہ اب وہ بھی اس نے سمجھا زندہ بنتا ہے, اس کو نہیں پتہ تھا کہ یہ ڈیڈ باڈی ہے. وہ چادر لے کے اس نے بھی اڑ لی ساتھ. اب اس کو نہیں پتہ تھا کہ یہ زندہ ہے کہ مردہ ہے, اس کو یہ نہیں پتہ تھا. اب وہ بھی سو گیا اور وہ تو بیچارہ سو ہی رہا تھا. تو اب ہوتا یہ ہے, فجر کی اذان کا ٹائم ہو جاتا ہے. اب مؤذن صاحب آتے ہیں اذان دینے کے لیے. اب جیسے ہی مؤذن صاحب آتے ہیں, اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ایک ڈیڈ باڈی ہے اور یہاں پہ ایک لاش ہے, مردے کو رکھا ہوا ہے. تو ان کو بھی پتہ ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے, مؤذن صاحب ہیں, ان کو بھی پتہ ہوگا. تو اب وہ آتے ہیں اور اذان دینے کے لیے اللہ اکبر کہتے ہی ہیں. تو وہ جو بندہ سویا تھا نا رات کو, تو اس کی ایک دم آنکھ کھل جاتی ہے کہ چلو اذان ہو گئی یار, نماز پڑھ لیتا ہوں میں. اب اچانک سے نا اس کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. اب وہ جیسے ہی وہ بندہ اٹھ کے بیٹھتا ہے تو جو مؤذن صاحب تھے جو اذان دے رہے تھے تو اچانک سے وہ ڈر جاتے. وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ چکر کیا ہے, مطلب کیا سین ہے کہ ایک وہ بندہ جو مرا ہوا ہے وہ کیسے اٹھ گیا. ان کو تو یہ نہیں پتا تھا کہ ایک اور بندہ بھی آ کے سو گیا تھا. اب جیسے ہی وہ بندہ اٹھتا ہے نا وہ نیچے گر جاتا ہے, وہ بے ہوش ہو جاتا ہے. اور میں نے یہاں تک بھی سنا ہے, جو لوگوں نے مجھے بتایا وہاں سے آنے کے بعد, کہ وہ جو یعنی مؤذن صاحب تھے نا وہ تقریباً 3 مہینے بیمار رہے. ان کو بعد میں بتایا گیا کہ وہ ڈیڈ باڈی نہیں اٹھی تھی, بلکہ وہ جو اٹھا تھا نا وہ بندہ ایک آ کے سویا تھا اور وہ ڈیڈ باڈی کے ساتھ سویا تھا, وہ اٹھا تھا. اب ہوا یہ کہ وہ بھی ڈر گئے. اب وہ بندہ بھی پریشان کہ میں کیا ہو گیا یار, میں کچھ جن تو ہوں نہیں جو اتنی بری طرح مجھ سے ڈر کے اور بے ہوش ہو گیا. اذان دیتے دیتے مجھ سے ڈر کے بے ہوش ہو گئے. تو اب جب اس بندے کو پتہ چلا نا کہ یہ جو مؤذن صاحب تھے یہ ڈر کے بے ہوش ہو گئے, یہ کچھ چکر ہے, کچھ سین ہے, تو اس نے کہا یہ تو کچھ گڑبڑ ہے, دال میں کچھ کالا ہے یا پھر پوری دال ہی کالی ہے. اس کو کچھ نہ کچھ, اس نے کہا کچھ نہ کچھ سین ہے مطلب. اب ہوا یہ کہ اب اس نے کہا کہ مجھے تو یہاں سے بھاگنا چاہیے, کچھ نہ کچھ چکر ضرور ہے. اب جو ساتھ اس کے ڈیڈ باڈی تھی, اب اس کو تو نہیں پتہ تھا ڈیڈ باڈی, اس کو بھی جگا رہا ہے, اٹھ جا جلدی اٹھ جا, یہاں پہ کچھ ہے. اس کو اٹھا رہا ہے اور وہ اٹھے ہی نہیں. ظاہر ہے کیسے اٹھے گا, جب وہ پہلے ہی جب وہ مرا ہوا کیسے اٹھے گا یار. اس کو اٹھا رہا ہے, اٹھ جا. اب وہ جب نہیں اٹھا تو وہ بھائی صاحب خود چھاٹ ہوئے, خود انہوں نے ایسی دوڑ لگے. ان کو بھی بعد میں پتہ چلا میرے ساتھ یہ سین ہوا صبح, ان کو نہیں پہلے پتہ تھا, ان کو بھی بعد میں پتہ چلا کہ میرے ساتھ یہ سین ہوا. تو بھائیوں ایسے سین ہوتے رہتے ہیں, ایسے ہماری لائف میں, ہماری زندگی میں ایسے سین ہوتے رہتے ہیں جس کو ہم کہتے تو ہارر ہے لیکن وہ ہمیں کامیڈی کی طرف لے جاتے ہیں. بھائیوں یہ تھی میری ایک چھوٹی سی اسٹوری ٹائم. خیر چھوٹی سی تو نہیں, وہ تو بہت بڑی تھی, لیکن اگر آپ چھوٹی سی سمجھ رہے ہیں اور اگر آپ کو سننے میں مزہ آیا اور آپ کو چھوٹی سی لگی تو ویلکم, تھینک یو, آپ کا شکریہ, آپ آئے. اور اب چلتے ہیں, ٹائم بہت زیادہ ہو گیا, سارا آپ کا میں نے ٹائم لے لیا, کیونکہ شروع میں نے آپ کو کہا تھا کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ جائیں. تو ٹائم تو میں نے آپ کا بہت زیادہ لے ہی لیا. تو اگر آپ کو اسٹوری ٹائم پسند آئی اور اچھی لگی تو مجھے ذرا ضرور بتائیے گا, اور کمنٹ میں تو لازمی بتائیے گا. پھر اس طرح کی اسٹوری ٹائم انشاءاللہ آتی رہیں گی. اوکے, اور چینل کو سب سے پہلے جاتے ہی نا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں. لائک بھی کر دیے گا, وہ بھی آپ کو کیا بتانا پڑے گا یار, لائک بھی کر دینا. اب بچے تو ہونے ہی, ہاں بتانا, یہ بھی آپ کو بتانا پڑے گا. شیئر بھی کر دینا, یہ بڑے ہو جاؤ یار, یہ بھی آپ کو روزانہ بتانا پڑتا ہے. لائک کر دو, کمنٹ کر دو, شیئر کر دو. چلو جاؤ, شاباش, اللہ.